اور آپ دیکھیں کہ ایک ملک کا سابقہ وزیر اعظم جو ابھی بھی کہ اگر آپ نکالیں 45 کا تو وہی وزیر اعظم بنتا ہے، اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ تکلیف وہ بندہ جھیلتا رہا، وہ بار بار کمپلین کرتا رہا، اس کے باوجود جان بوجھ کے ایک مجرمانہ غفلت ہے۔ کل محسن نقوی صاحب کو میں دیکھ رہا تو پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں نا، میرے پاس تو وہ طریقہ ہے جو پہلے ہم نے اپنایا ہوا ہے، یعنی اگر یہ لوگ نکلیں گے تو پھر وہی گولی ماریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لب و لہجہ کبھی حکومت کا نہیں ہوتا تھا، حکومت کا اتنا سخت رویہ نہیں ہوتا تھا جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ میں نے 9 سال رپورٹنگ کی ہے، پولیس جو ہوتی تھی وہ ہمارا کارڈ دے کے ہمیں اجازت دے دیتی تھی۔ آج یہ سچویشن ہے کہ پولیس جو ہے وہ آپ کو اجازت، ابھی 20 منٹ تک آپ کھڑے تھے، میں آ کے ڈی آئی جی صاحب سے بات کی، چلو دوسرے ایس ایس پی صاحب تھے، اللہ ان کا بھلا کرے، ہم پہ احسان کیا ہونا ہے، کیونکہ وہ ابھی پاکستان کے محافظ تھوڑی ہیں، وہ محسن نقوی کے محافظ ہو گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ پی ٹی آئی والے محصور کارکنان کو آپ دیکھیں، ابھی میں پارلیمنٹ کی طرف دیکھا، میں نے کارڈ دکھایا، میں ٹی وی اینکر رہا ہوں، ابھی تو مجھے چلو نکال دیا 47 والی گورنمنٹ نے، لیکن ہم نے کبھی اتنے سخت حالات میں بھی ہم رپورٹنگ کرتے تھے، جاتے تھے، کبھی یہ سچویشن نہیں ہوئی۔ وہاں پر آپ نے پارلیمنٹیرین کو محصور کر دیا، یہاں پر سی ایم کو، دیگر لوگ کو اپنے ادھر محصور کر دیا ہے۔ تو یہ کیا پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں، کس قسم کا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مین اسٹریم میڈیا کو خسی کر دیا ہے، پابندیاں لگا دی ہیں، تو کیا انٹرنیشنل ڈپلومیٹس نہیں بیٹھے ہیں ادھر؟ پاس ہی ڈپلومیٹ بیٹھے ہیں۔ بالکل، کل کا دن جو ہے آپ اگر دیکھیں ریڈ زون پورا بند تھا، آپ کے موومنٹ نہیں ہو رہی تھی، سرینا کے اندر جو فارنرز کی میٹنگ ہوتی تھی میریٹ کے اندر وہ نہیں ہو رہی تھی، تو یہ چیزیں تو رپورٹ ہو رہی ہیں نا سر۔ ایگزیکٹلی یہ سچویشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، حالات پورے ملک میں جس طریقے سے جکڑے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا خوف میں مبتلا ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے پورے پاکستان کو محصور کر دیا ہے، صرف ایک بندہ جو اپنے ٹریٹمنٹ مانگ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے مجھے کچھ کتابیں تو مجھے وہ بھی نہیں چاہیے، کتابیں میری دے دو۔ لیکن آپ دیکھیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ نون لیگ کے، کچھ سوشل میڈیا کے لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بھی ان کو ایسے روکا تھا۔ آپ نکال دیں عمران خان کی تصویر، وہ چیزیں ہم نے تب بھی تنقید کی، لیکن جب مریم نواز صاحبہ یا ان کے والد صاحب بیمار ہوئے تو ان کو ذاتی معالج دیا گیا، مریم نواز صاحب کو کمرہ دیا گیا، ساری چیزیں دی گئی، اس کے باوجود آپ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں۔ ایک بندہ بیمار ہے، اس کو آپ نہ اس کی ذاتی یعنی فیملی کے ساتھ رسائی آپ نہیں دے رہے ہیں، آپ ان کے وکلا کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ہم صحافی کو، اچھا ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ ہم یہاں آتے ہیں، ادھر ان کو بھی ان کی چیزیں نکال رپورٹ کر دیں، ان کی چیزیں، وہ ایک موقع بنا کے دنیا کے سامنے، جب آپ خبر کو آگے جانے نہیں دیں گے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا، دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچے گی؟ تو بہرحال افسوسناک ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ آج صبح مصطفیٰ نواز کوکر صاحب پانی لے کے آئے اور کھانا لے کے آئے، تو ان کو بھی اندر نہیں جانے دیا، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی کھانا اور پانی جانے دو، مجھے بے شک روک لو۔ یزید کا تو ہم نے سنا تھا نا سب کچھ، یہ ابھی گراؤنڈ پہ یزیدیت ہو رہی ہے، فرعونیت ہو رہی ہے، اور ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں مشر محمود خانہ چکزئی صاحب جس کی عمر کم سے کم 70 سال سے اوپر ہے، 65 سال کے علامہ سینیٹر راجہ ناصر باز صاحب ہیں، وہ ہیں، اس کے باوجود حالات یہ ہیں کہ وہ اس میں شوگر کے پیشنٹ ہیں، یہ ان لوگوں کو بھی اجازت تک نہیں دی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ نے پارلیمنٹیرین جو عوام کے نمائندے ہیں، میں اور آپ تو چلو چھوڑو صحافی ہیں، ہماری کیا اوقات رہی ہے ابھی فی الحال، مین اسٹریم میڈیا کو روکا گیا ہے تو ہم تو چلو نکالے ہوئے لوگ ہیں، دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، مقدموں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، لیکن آپ نے پارلیمنٹیرین جو فارم 45 کے ہیں، 47 کے بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اپنے محصور کر دیا، قلعے میں ڈال دیا، پارلیمان کو اپنے تالے لگا دیا، پولیس کھڑے ہے اس طرح نفریاں، اپنے لوگوں پہ ڈنڈے ان کے ہاتھ میں۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یار مجھے تو نہیں لگتا کہ پرویز مشرف یا ضیاء الحق کا دور بھی اتنا سخت ہوگا جو سختیاں ہم صحافی فیس کر رہے ہیں۔ بالکل اس ٹائم پہ شاید اس لیول کی چیزیں شاید، کیونکہ ہمیں مشرف تو مجھے یاد ہے کیونکہ اس نے تو مین اسٹریم میڈیا کو اجازت دی سب چیزوں کو، پورا یہ حالات ہے۔ میں کیا باز شریف صاحب کو میں کہوں گا کہ اتنا بڑا ظرف عمران خان صاحب نے دکھایا آپ کے ٹائم، میں خود اس کا گواہ ہوں، اتنا بڑا ظرف دکھایا، تو آج آپ کا موقع ہے اعلیٰ ظرف بننے کا کہ آپ یہ ظرف دکھائیں اور یہ احسان اتاریں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، میں سسٹم کا حصہ رہا ہوں، بڑے عرصے سے میں سسٹم کے اندر ہوں، اس چیز کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی طاقت، اتنی پاور، چاہے جیسے بھی ہیں وہی ان چیئر ایز اے پرائم منسٹر، چاہے جیسے بھی وہ آئے ہیں، اتنی طاقت ان کے پاس ہے، ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ عمران خان کا پراپر علاج ہو جائے۔ تو آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ آپ کو موقع دیتا ہے، اور اللہ آپ کو اس موقع میں اس لیے موقع دیتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ شاید آپ کی اصلاح ہو چکی ہو اور آپ اس کا فائدہ لے کے اویل کر کے اپنا ظرف بڑا کر دیں۔ تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، آپ وہ احسان بھی اتار سکتے ہیں اور آپ اپنے ظرف کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ نہیں بڑھانا چاہتے تو اللہ کی بد دعا ہے آپ کو، آپ نے مزید نفرت اپنے خلاف کرنی ہے، نفرت پھیلانی ہے،
تو پھر آپ کو میرے خیال میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ کی وہ نہیں کھول رہا وہ دروازے آپ کے جو اس کو کھولنے چاہیے. سر یہ تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ یہ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی، آپ گرفتاری کے لیے تیار ہیں؟ یار بھائی بات یہ ہے، جب میں تھا نا چیف منسٹر اس وقت میری گرفتاری کا ایشو تھا، کیونکہ چیف منسٹر میں گرفتار ہو جاؤں، غائب ہو جاؤں، مجھے گما دیں، غائب کر دیں، اغوا کر لیں، پھر مانے نہیں، تو اس پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ صوبے میں کنارکی پڑ سکتی ہے اس چیز کی کہ پھر صوبہ بغیر چیف منسٹر کے اگر وہ غائب ہے تو وہ صوبہ پھر کنٹرول میں کہیں اور چلا جاتا ہے. تو اس وقت تو مسئلہ تھا اس چیز کا، میں احتیاط بھی کرتا تھا. اب میں چونکہ چیف منسٹر نہیں ہوں تو اب اگر گرفتاری مجھے کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے وہ فرق اور وہ نقصان نہیں ہونا جو کہ پہلے ایز چیف منسٹر ہو سکتا تھا، اور اس لیے میں اوائڈ کرتا تھا گرفتاری کو. تو باقی یہ موجود ہیں، وارنٹ ان کے پاس ہوں گے، اگر وارنٹ پہ مجھے گرفتار کرنا چاہیں تو میں گرفتاری دینے کو بھی تیار ہوں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں پہلے بھی جیل جا چکا ہوں، جیل مردوں کے لیے بنتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں بس یہ دعا ہے کہ اللہ جیل لے کے جائے تو کسی مقصد کے لیے لے کے جائے، کوئی جرم کے لے کے نہ جائے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے اس وقت جو ایشو ہے وہ اتنا سیریس ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے، اور ہر ایک کنسرن ہونا چاہیے. ایک پاپولر لیڈر ہے، ایک وہ بندہ جس نے پاکستان کے اندر 3 اتنے بڑے اسپتال بنائے، مفت علاج دے رہا ہے. اس کے علاوہ جس صوبے میں اس کی حکومت ہے وہاں پہ 10 لاکھ کا ہر بندے کو ہیلتھ کارڈ دے رہا ہے. جب پاکستان کا پرائم منسٹر بنا پورے پاکستان کو ہیلتھ کارڈ دیا 10 لاکھ کا ہر شخص کو. آج اس کی صحت کے حوالے سے اگر یہ رویہ آپ رکھ رہے ہیں تو آپ دنیا میں اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. اپنی جو آپ کی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر دنیا کے بارے میں سوچے گی تو ان چیزوں کو دیکھ کر آپ پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں، آپ اپنی ثقافت کی بدنامی کر رہے ہیں، آپ اپنی روایات کی بدنامی کر رہے ہیں، آپ اپنے مذہب کی بدنامی کر رہے ہیں. تو اس بدنامی سے نکلیں، اور یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اپنا وہ جو جائز حق ہے ٹریٹمنٹ جو بیسٹ سے بیسٹ ہے وہ دیں. دیٹس اٹ. سر یہ کہیں وہ پلیٹ والا دوبارہ چیپٹر تو نہیں کھول رہا؟ جا رہے ہیں کہ بعد پھر آ جانا، کوئی سوال چھوڑ بھی دو نا. بھی بدماشی کرے، جتنی بھی کرے، ہم ڈٹ کے رہیں گے انشاءاللہ. یہ دھرنا جاری رہے گا جب تک مطالبات پوری نہیں ہوں گے انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. میں ادھر ہی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے. کل بھی میں کوشش کرتا رہا ہوں، پارلیمنٹ ہاؤس جانے کی بھی کوشش کی ہے اور لاجز میں بھی جانے کی کوشش کی ہے، ہر جگہ سے روکتے رہے ہیں. تو یہ کہ ہم ہماری یہی کوشش ہے کہ اسی جگہ پہ ہم پہنچ جائیں. یعنی کہ جو باہر چلا جاتا ہے اس کو دوبارہ انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، بس یہی ہے نا. اسی طرح دوبارہ انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا، اور جو اندر ہے ان کو باہر نہیں. خود محصور ہے عمران خان صاحب کو آپ کیسے چھڑائیں گے؟ کر رہی کوشش انشاءاللہ. یہ ظلم کب تک ظلم کرتے رہیں گے؟ ظلم سے نہیں بچائی رہ سکتی، کفر سے رہ سکتی، لیکن ظلم مٹ جاتا ہے. جتنا ظلم کریں گے انشاءاللہ یہ مٹ جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا. اور ہم ڈٹ کر رہیں گے انشاءاللہ ظلم کے خلاف. جو ملک کی حالات ہیں، ملک کے حالات کے لیے ہم جو کچھ بھی ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑی ہم انشاءاللہ قربانی دیں گے. بیٹھیں گے مسجد جتنا بھی رہے ہم بیٹھے رہیں گے. یہ ایسی مسئلہ نہیں ہے. فی الحال تو ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو یہ جو اس کے اپنے ڈاکٹرز ہیں ان کو رسائی دی جائے اور اس کا علاج کرایا جائے. فی الحال تو یہ مطالبہ ہے. ابھی اس کے بعد واپس جانا ظلم اس سے مٹ جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں کہ واپس جانا، ہم لگے ہوئے انشاءاللہ پوری. دیکھو نا بہت سارے روڈز بند ہو گئے ہیں اور بہت سارے لوگ احتجاج پہ نکلے ہیں. اب انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا. یہ نہیں ہے کہ ہماری جانب پیچھے آپ کے کیا وہ بھی آپ کو اندر نہیں لے کے جا سکتے؟ تو دیکھیں اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو اس طرف نہیں آنے دے رہے اور ادھر سے ہمیں نہیں جانے دے رہے. یہی سچویشن ہے. تو اب حالات ایسے بنائے ہوئے ہیں نا انہوں نے. اچھا سر یہ بتائیے گا ابھی جو یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کے لیے یا خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے؟ نہیں، یہ فی الحال اس کو اپنی معالجین جو اس کے ہیں نا اپنے ڈاکٹرز ان کی رسائی کے لیے. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو آپ ایمنیز باہر ہیں یعنی کہ دھرنوں کی جگہوں پہ نہیں پہنچ سکے تو آپ کا کیا لائے عمل ہے، یا پارٹی کی جانب سے یا پھر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی جانب سے کیا احکامات آپ کو دیے گئے ہیں؟ آپ کہاں جائیں؟ ہمارا یہی ہے کہ جہاں بھی ہم احتجاج کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ادھر ہی ہم احتجاج کریں. کہیں بھی مثلا کسی بھی شہر میں ہم احتجاج کی کوشش کریں، ہر جگہ احتجاج کریں گے. ہمارے لیے یہی انسٹرکشن ہے.